فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں اصل چلے جانا ہے، رہنا نہیں ہے. تو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. جو کچھ تمہیں شوق و برا میں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: الناس نیام اذا ما تنتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے. فکشفنا عنک غطاءک. آج تیری آنکھوں سے پردہ ہم نے ہٹا دیا. فبصرک اليوم حدید. آج دیکھ جو چیزیں تجھے نظر نہیں آتی تھیں وہ سب تیرے سامنے ہیں. جس کا تو انکار کرتا تھا وہ سب تیرے سامنے ہے. یہ گزرگاہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. بنانے والے نے دنیا کی حیثیت اور حقیقت بتائی. علمو، غور سے سنو جانو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ کھیل تماشا ہے، وزینت، زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آگے بڑھنے کا چکر ہے. میں بڑا بڑھ جاؤں، میں بڑا بڑھ جاؤں. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اولاد کی دوڑ ہے. یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے. کسراب جقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. تمہاری دنیا ریت کے پانی کی طرح ہے. تو ریت میں دور سے دیکھو تو پانی نظر آتا ہے، قریب جاؤ تو صحرا ہے، ریت ہے، اور آگے جاؤ پانی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور انسان اسی دھوکے میں پیاسا ہی مر کے چلا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. یہ بنانے والا اس کی حیثیت اور حقیقت بتا رہا. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ارتحلت الدنیا مدبرا. دنیا نے جوتا پہننا پیٹ پھیر کے ہو گئی. وارتحلت الآخرۃ مقبلا، اور آخرت یہ آ گئی، آخرت یہ آ گئی. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. تم آخرت کے چاہنے والے بننا. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا. فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا. کہ جو جس کو چاہے گا اسی کے پیچھے چلے گا. جو آخرت کو چاہے گا تو جنت تک پہنچے گا، جو دنیا کو چاہے گا تو جہنم کی آگ میں جا کے گرے گا. اس کو مسافر خانہ بتایا گیا ہے. انسان یہاں آتے ہیں، مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو میں نے زمین بنائی ہے یہ زندہ اور مردہ دونوں کو سمیٹ کے چل رہی ہے. مردہ نیچے ہے، زندہ اوپر ہے، اور ایک دن میرے رب نے رکھا ہے جب اس ساری کائنات کو اندر توڑے گا. قل ای وربی انہ لحق. ان سے کہو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق دن ہے. ایک دن اللہ نے، ایک موت ہے میری طارق جمیل کی، ایک موت ہے آپ کی، ایک موت ہے پاکستان کے رہنے والوں کی،
ایک موت آئے گی ساری کائنات کو موت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ نہ کسی چیونٹی کو چھوڑے گا اور نہ کسی انسان کو چھوڑے گا اور نہ کسی فرشتے کو چھوڑے گا۔ بقا صرف میرے اللہ کو ہے، وہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز کو اللہ زیر و زبر کر کے تہز نہز کر کے بنا کے کاٹ اتار دے گا۔ وہ جس دنیا کا انجام اتنا ہولناک ہو اس پر اپنی آخرت کو بیچ دینا اور اللہ کو ناراض کر لینا اور اللہ کے رسول کو ناراض کر لینا بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، میرے بندو تم اسے دور سمجھتے ہو، وہ بہت قریب ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ کافر کہتے ہیں قیامت بڑی دور ہے اور میں اسے بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما، جس دن پہاڑ ریت بن جائیں گے، آسمان نیرا نیرا ہو جائے گا۔ اور یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین کی موت ہے۔ اذا السماء انشقت، آسمان مر رہا ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ رہا ہے، مر رہا ہے۔ اذا الشمس کورت، سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور سارے پہاڑ مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر رہے ہیں۔ یہ موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کائنات ایک فرد کی موت ہے اور ایک دن ایسا ہی آئے گا اسی طرح سورج ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا سور پھونک دے گا۔ اسرافیل نے سور کو منہ میں دیا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا کیف انعم، کیف انعم، مجھے کس بات پر خوشی ہو، وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته ولا يرتد اليه بصره، مجھے کس بات پر خوشی ہو، اسرافیل نے سور منہ میں لے لیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور نظر عرش کی طرف ہے اور آنکھیں نہیں جھپکتا کہ غافل نہ ہو جاؤں، اور اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہے کہ کب وہ کہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ آواز آئی اور پہاڑ پھٹے اور زمین تھر تھرائی اور سمندروں میں آگ لگی اور دریا خشک ہو گئے اور پہاڑ ریت بن گئے اور ریت ہوا میں اڑ گئی، انسان پتنگوں کی طرح اڑنے لگے۔ نہ ماں کو بچوں کا ہوش ہے، نہ بچوں کو ماں کا ہوش ہے، نہ بیوی کو خامن کا ہوش ہے، نہ خامن کو بیوی کا ہوش ہے، نہ بھائی کو بھائی کا ہوش ہے، نہ بادشاہ کو اپنی حکومت کا ہوش ہے، نہ تاجر کو تجارت کا ہوش ہے، نہ منڈی والے کو منڈی کی فکر ہے، نہ سیاستدان کو سیاست کی فکر ہے، نہ وزیر کو وزارت یاد ہے، نہ مالدار کو مال یاد ہے، نہ زمیندار کو زمین یاد ہے، نہ مزدور کو مزدوری یاد ہے، نہ گھر والے کو گھر یاد ہے، نہ بیوی والے کو بیوی یاد ہے، نہ خامن والی کو خامن یاد ہے، نہ بچوں والی کو بچے یاد ہیں، نہ بھائی کو بھائی یاد ہے، نہ دوست کو دوست یاد ہے۔ زمین کب کبا رہی ہے، پہاڑ تھر تھرا رہے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، نیرا نیرا ہو رہا ہے، سورج اندھا ہو رہا ہے، بے نور ہو رہا ہے، تارے چڑھ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ ایک خوفناک منظر ہے، ایک خوفناک منظر ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا۔ ایسا ہولناک منظر اللہ قیامت کا بیان کرتا ہے۔ تم موت کا انکار کرتے ہو، تم موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو، اور مجھے میری قسم، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے لا کے رہوں گا، میں اسے لا کے رہوں گا۔ تم کہتے ہو
مردہ کو کون زندہ کرے گا؟ تم کہتے ہو پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرة، جب ہم بوسیدہ باریدہ ہو جائیں گے کون زندہ کرے گا؟ بھلا کروں گا، کیسے؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، علی ان نصلی بنانا، یہ تیری انگلی کا پورا، تیری انگلی کا پورا۔ پچھلی صدی میں انسانوں نے ایک علم دریافت کیا، پچھلی صدی میں، کہ ہر انسان کے انگلیوں پر ایک پرنٹ بنا ہوا ہے جو کسی اور کا نہیں، اس کا ہے فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، بسمہ، وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو بنا ہوا ہے یہاں ایک پرنٹ، یہ اور کسی کا نہیں، صرف میرا ہے۔ 7 ارب انسانوں پر 7 ارب پرنٹ اللہ نے چھاپے ہیں، اور جو پہلے آئے ان کے بھی الگ، جو آگے آئیں گے ان کے بھی الگ۔ میں قربان جاؤں، 1400 سال پہلے میرا اللہ کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پرنٹ بھی تیرا ہی، تجھے واپس کروں گا۔ بھلا قادرین علی ان نصلی بنانا، ملا لینا، دیکھ لینا تیرا ہی پرنٹ ہوگا۔ قادرین، قدرت والا، شہنشاہ، مالک الملک، موت سے پاک، ذوالجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، بس وہ موت سے پاک ہے۔ یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، یمیت اور خلائق، سب کو مارتا ہے، ولا یموت، خود وہ موت سے پاک ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، یمیت اور خلائق ہے، سب کے لیے موت ہے، وہ موت سے پاک ہے، سب کے لیے فنا ہے، وہ فنا سے پاک ہے، سب کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاکت سے پاک ہے، سب کے لیے مٹ جانا ہے، وہ مٹ جانے سے پاک ہے، اپنی ذات میں قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، شہنشاہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، موت سے پاک، ساری کائنات کو موت دے رہا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ زمین کو جھٹکا دیا، بادشاہ ہونے وہ تخت ہو گئے، شاہان ہو گئے، وزارت ہو گئی، وزیر ہو گیا، صدارت ہو گئی، صدر ہو گیا، زیور ہو گئے، دلہن ہو گئی، دلہا ادھر بھاگا، دلہن ادھر بھاگی، مالک ادھر بھاگے، نوکر ادھر بھاگے، آج جگہ نہیں ہے۔ این المفر، این المفر، این المفر، بھاگو بھاگو۔ دنیا میں مار کے چلے جاتے تھے، چوری کر کے چلے جاتے تھے، ڈاکے ڈال کے چلے جاتے تھے، لوگوں کے مال لوٹ کے چلے جاتے تھے۔ آج بھاگو بھاگو، کدھر بھاگو گے؟ لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج نہیں بھاگ سکتے، آج پکڑ گئے ہو۔ یہ دنیا کی پولیس نہیں ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے۔ آج اللہ پکڑنے پر آ رہا ہے، تو کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه لعلیم شدید۔ آج اللہ پکڑنے پر آ رہا ہے، ایک جھٹکا دے گا، ساری دنیا کے انسان ایک موت مارے گا، پھر پہلے آسمان کو مارے گا، پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کو مارے گا، پھر تیسرے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کر پھر جبریل، پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی ہیں، اور جبریل، میکائیل اور اسرافیل اور میں باقی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کیا جبریل اور میکائیل مر جائیں گے؟ ان کو بچا لو، ان کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشي، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو پناہ ہے، سب نے مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا میرے عرش کے نیچے، سب مریں گے، كل من عليها فان۔ جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ عرش کے فرشتے باقی، اسرافیل باقی، میں باقی۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، پھر اسرافیل مرے گا اور سور یوں اڑتا ہوا عرش کے پاس جا کر لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ حملۃ العرش وبقیت انا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلیمت حملۃ العرش، عرش کے فرشتے مر جائیں،
تو 4 فرشتے ہیں، وہ گریں گے اور مریں گے، تو اوپر اللہ اور نیچے اسرائیل ملک الموت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من باقی، من باقی، کون باقی؟ اللہ کو سب پتا ہے کون باقی، کہہ گیا اللہ بقی تو آنا، میں باقی، میں باقی، باقی سب ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ مر انکا خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو لوگوں کو مارتا رہا، آج میں تجھے مار رہا۔ جبریل ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان سلامت ہوتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ایسی چیخ۔ اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان سلامت ہوتے تو بکھر جاتے، تو پہلے بکھرے پڑے ہیں۔ پھر اللہ، کون اللہ جسے ہم نے بلایا؟ کون اللہ جو اذانوں پر جب بلاتا رہا نماز کے لیے آ جاؤ اور شیخ و پورے والے کے کان پہ جوں نہ رہیں گی؟ کون اللہ جو ساری قدرتوں کا مالک؟ کون اللہ جو بے نیاز؟ کون اللہ الرحمن؟ کون اللہ الرحیم؟ کون اللہ الملك القدوس؟ کون اللہ السلام المؤمن؟ کون اللہ المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ کون اللہ الخالق الباري المصور الغفار؟ کون اللہ القهار الوهاب الرزاق الفتاح؟ کون اللہ العليم القابض الباسط الخافض؟ کون اللہ الرافع المعز المذل؟ کون اللہ السميع البصير الحكم العدل؟ کون اللہ اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور؟ کون اللہ العلي الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع؟ کون اللہ الواحد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المرضي؟ کون اللہ المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر؟ کون اللہ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف؟ کون اللہ مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله لله الأسماء الحسنى؟ وہ اللہ جو نظروں سے دور اور شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو لا مکان و لا زمان اور شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو تخیل تصور سے دور اور شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک اور شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو دکھائی نہ دے، تخیل میں سمائے نہ اور نظروں سے دکھائی نہ دے، وہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ ساری کائنات کو مار کر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی ہے میرا شریک تو اب آؤ۔ ارے دیوانو، مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کو پکارتے رہے، مجھے چھوڑ کر انسانوں کو پکارتے رہے، میرے بندوں کو پکارتے رہے، مجھے پکارتے جو میں موت سے پاک ہوں۔ پھر اللہ دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، کوئی ہو تو آئے۔ پھر اللہ زمین آسمان سے ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار اور متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا عین الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ بادشاہ عین الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله للہ۔ اللہ کہے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ بادشاہ مر گئے، انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، جنات مر گئے،
عرش کے فرشتے مر گئے، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، موت سے پاک ایک اکیلا اللہ، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، نیند اونگ سے پاک، تھکن تھکاوٹ سے پاک، زوال سے پاک، ظلم سے پاک، کھانے پینے سے پاک، ایک اللہ باقی ہے، باقی سب کو پتہ ہے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، یہ قبریں پھاڑے گا اور مردے نکالے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوقظون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ میں نے قبروں سے نکالا، قبروں سے نکلیں گے، ایک طبقہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال دیا، اے مارے گئے، اے مارے گئے، یہ قبر سے کس نے نکال دیا۔ دوسرا طبقہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو مانا، وہ کہے گا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن آ گیا جس سے شیخ و پورا میں ہمیں ڈرایا جاتا تھا، جس سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ دن ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو، یہ وہ دن آ گیا جس کا میرے رب نے وعدہ کیا تھا اور جس کی نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور کچھ چہرے قبروں سے نکلیں گے تو خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے، ویران، پریشان، کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، کالی رات کی طرح ان کے چہرے تاریک ہوں گے، کالی رات کی طرح، سیاہ کالی رات کی طرح ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے ناعمہ بسعیہا راضیہ، تر و تازہ، خوش باش، ضاحکہ مسفرہ، ضاحکہ مستبشرہ، کچھ چہرے ہوں گے روشن، کچھ چہرے ہوں گے ہنستے ہوئے۔ آدمی دنیا میں میک اپ کر کے چہرہ روشن کر لیتا ہے، بناوٹی مسکراہٹ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہے اندر کی خوشی، اندر کی خوشی لائی نہیں جا سکتی، اندر میں خوشی اتاری نہیں جا سکتی، اندر میں خوشیاں صرف اللہ اتارتا ہے، اللہ اتارتا ہے، اللہ اتارتا ہے۔ تو اللہ قیامت کا دن بتا رہا ہے 3 سے دیکھ لو گے، مسکرا، روشن، ضاحکہ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، اندر سے خوشیاں باہر نکل رہی ہوں گی، اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہوں گی، اور جن کے کالے چہرے ہوں گے کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ ایک دفعہ واپس کر، تیری مان کے چلیں گے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ بکواس بند کرو، سمجھانے والے آئے تھے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے تھے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا، بے شک آئے تھے ہمارے رب کے رسول، انہوں نے بتایا تھا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اب فوج در فوج میدان محشر میں چل رہے ہیں، کئیوں کے عمل ہیں جن پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، کئی پیدل جا رہے ہیں، کئی سر کے بل چلیں گے، سر کے بل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس رب نے پاؤں پہ چلایا وہ سر پہ چلائے گا۔ یہ دن ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ پھر الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، کہے گا ہائے مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، مر گیا، میری کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آ گئی، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آجا مجھے موت دے دے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، لیکن موت مرے گی، وہ نہ مرے گا، موت مرے گی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال گیا، میری حکومت گئی، میرا تخت گیا، مجھے بچاؤ۔ اللہ کہے گا پکڑو، تو مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے، ہتھ
لکڑی لے جائیں گے، فرشتے یہاں ہاتھ ڈالیں گے اس کے منہ کے اندر، یہاں ہاتھ آئے اور اس میں سے کھینچیں گے تو اس کا سارا ٹکڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور ایسے کر آواز جب کھاتا گرے گا کہے گا رحم کرو رحم کرو، ارحمونی ارحمونی ارحمونی، تو کہیں گے لم یرحمک ارحم الراحمین، فکیف نرحم، صرف الرحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ خذوہ پکڑو فغلوہ باندھو ثم الجحیم وصلوہ، اسے کباب کی طرح اب بھوننا شروع کرو، یہ وہ ہے جو میرا انکار کرتا تھا، یہ وہ ہے جو میری شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، یہ وہ ہے جو میرے دین کا مذاق اڑاتا تھا، آج پکڑ آ گئی، فذوقوا مس سقر، چکھو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنم، قطب، لظى، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ جہنم کے 7 جیلیں ہیں، جہنم کی 7 جیلیں ہیں، سب سے نیچے حاویہ منافقین کے لیے، حاویہ جحیم مشرکین کے لیے، سقر صابئین کے لیے، سعیر مجوس کے لیے، لظى یہود کے لیے، قطب نصارہ کے لیے، جہنم، جہنم ان ایمان والوں کے لیے ہے جو نافرمانی کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نافرمانی کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، چوری کرتے مر گئے، ڈاکے ڈالتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، نمازیں چھوڑتے مر گئے، روزے چھوڑتے مر گئے، زکات چھوڑتے مر گئے، جوا کھیلتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے، ظلم و ستم ڈھاتے ڈھاتے مر گئے، لوگوں کے حقوق کھاتے کھاتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، نشہ کرتے کرتے مر گئے، جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مرے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے، توبہ پہ سارے ہی معاف کرتا ہے، میرے رب کا فرمان ہے میرا بندہ جو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے معاف کر دوں گا، توبہ پہ تو سارے معاف ہوتے ہیں، یہ قید خانہ ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری کائنات کو جلا کے ختم کر دے گی، وہ راکھ بنا دے گی، راکھ بنا دے گی، انہا لظی نزاعۃ للشوا، وہ بھڑکتی ہے، وہ لپکتی ہے، اور اس کی چنگھاڑ ہے، اس کی خوفناک آواز ہے، تقول تکاد تمیز من الغیظ ولہم فیہا زفیر وشہیق، اور اس میں جانے والوں کی چیخ و پکار ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی کہے گا یا، وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرا پیپر پڑھو میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا، کتابیا، میری کاپی دیکھو میری فائل دیکھو میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہوا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، اوپر سے اللہ کہے گا وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو سب جوڑے پہناؤ، میرے بندے کو ریشمی لباس پہناؤ، میرے بندے کو سونے چاندی کے کنگن پہناؤ، میرا بندہ اب تجھے پاک زندگی مبارک، تجھے بہترین زندگی مبارک، تجھے عالی شان جنت مبارک، تجھے ہمیشہ کی زندگی مبارک، کھاؤ اور پیو، دنیا میں شراب سے روکا تھا، آج تیرا رب تیرے لیے کھول رہا ہے، پیو، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب ہے، یہ سراہی ہے، جام میں ڈال اور پی اور اس کا مزہ لے، ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، دنیا میں شراب پی ہو 10 فٹ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے اور آسمان پر بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے، تو آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تو اس ایک قطرے سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ہاں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، آج بھی کہ تیرا رب حکم دے رہا ہے، یہ ایک درجہ ہے جنت کا کہ جہاں وہ خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، ایک درجہ اس سے اوپر ہے،
ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں وہ خود نہیں ڈال رہے، خود نہیں ڈال رہے، ان کو نوکر ڈال کے پیش کرتے ہیں، غلام ڈال کے پیش کرتے ہیں، جنت کی ڈھوری ڈال کے پیش کرتی ہیں، ان کے اپنی بیویاں ڈال کے پیش کرتی ہیں، جنت کے نوکر ان کو ڈال کے پیش کرتے ہیں۔ وہ نوکر بھی اتنا خوبصورت ہے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو دیکھے گا ان نوکروں کو تو یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، بکھرے ہوئے موتی ہوں، چمکتا سورج ان کے چہروں پہ تمہیں نظر آئے گا۔ ایسے حسین نوجوان خدام تمہارے لیے یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین، وہ ایسے وہ کھڑے نہیں ہوں گے کہ بلانا پڑے، وہ ایسے گھوم رہے ہوں گے، کبھی جام لے کر، کبھی شراب لے کر، کبھی کباب لے کر، اور کبھی پھل لے کر، اور کبھی بنے ہوئے پرندے لے کر، اور کبھی مٹھائیاں لے کر، اور کبھی لذت کی چیزیں لے کر یوں گھوم رہے ہوں گے اور تمہیں پیش کر رہے ہوں گے، تمہیں کھلا رہے ہوں گے، تمہیں پلا رہے ہوں گے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور تمہارے دائیں بائیں پہلوں میں جنت کی لڑکیاں بیٹھی ہوں گی۔ کون سی لڑکیاں؟ مٹی سے بنی ہوئی نہیں، کون سی لڑکیاں؟ آگ پانی سے بنی ہوئی نہیں، کون سی لڑکیاں؟ آگ پانی مٹی ہوا کی نہیں، کون سی لڑکیاں؟ تمہارے دائیں بائیں پہلو میں کون سی لڑکیاں ہیں؟ حور عین، حور عین عربا اترابا قواعد اترابا كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن بيت مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون۔ کیسی لڑکیاں ہیں؟ کیسی لڑکیاں ہیں؟ من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، مٹی سے نہیں، جو انگوٹھے سے لے کر اور گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے۔ من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک الخالص، اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک وہ مشک سے بنی ہے۔ من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہر، اور چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے بنی ہے۔ من عنقہا الی راسہا من الکافور الابیض، اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے بنی ہے، کافور سے بنی ہے۔ 60 ذراعا فی السماء قامتھا، اس کا قد کتنا ہے؟ 100 ہاتھ، 130 فٹ لمبا اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر آبشار کی طرح ایسے اس کے پاؤں تک آ رہے ہوں گے، اور اس کے بالوں میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ یوں سر ہلا دے، یوں سر ہلا دے تو بال ایسے لہرائیں گے کہ ساری جنت میں نور ہی نور پھیل جائے گا، اور ساری جنت میں خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ لو بسکت بسکتا فی 7 ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں پھونک ڈالے، 7 سمندر میں پھونک ڈالے، 7 سمندر میں پھونک ڈالے، لکانت احلی من العسل، تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، وہ سورج کو ایسے انگلی دکھا دے، انگلی نہیں، کتنا حصہ، ایک پورا سورج کو دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، اس کی انگلی کے پورے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ نور وجہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہرے کا حسن و جمال کہاں سے آیا؟ میک اپ سے، سرخی سے، پاؤڈر سے، خون کی لالی سے؟ نہیں 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 نہیں، نور وجہن من نور اللہ تعالی، اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے اور ان کے حسن کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ان کے چہروں پہ اللہ کا نور پڑتا ہے، جسم کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ كلما نظر إليها ازدادت في عينه 70 ضعفا حسنا وجمالا، ایک دفعہ دیکھو گے تو اس کے حسن کا لیول یہاں نظر آئے گا، جب دوبارہ دیکھو گے تو وہ پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی، جب تیسری دفعہ دیکھو گے تو پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی، جب چوتھی دفعہ دیکھو گے تو پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی۔ لہذا یوں آتا ہے کہ جب اپنی بیگم کو پہلی نظر دیکھے گا، جنت کی لڑکی کو جب پہلی نظر دیکھے گا، یظل ينظر الیہا 70 عاما لا يتحول بصره عنها، کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 2 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے؟ نہیں نہیں نہیں، جو بیٹھے گا اور 70 سال بس ویکھی جائے گا، ویکھی جائے گا، ویکھن نہیں چاہتے نہیں جائے گا۔
تو تم 7 منٹ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ 70 منٹ، 70 سال یہ تجدد میں رؤیتہا، دیکھتا ہی جا رہا ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے، 70 برس دیکھنے کی لذت لے رہا ہے، دیکھنے کے مزے لے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حور عین کامثال اللؤلؤ المكنون في جنة تجري العيون خلالها والحور تخطر في رشاقة انيته، وہ جنت کی لڑکیاں جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا اور انہیں موتیوں کی طرح حسن دیا، یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، كأنهن الياقوت والمرجان عينان تجريان من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان۔ یہ جنت الفردوس ہے، یہ جنت الفردوس ہے۔ ومن دونهما جنتان، اور اس کے نیچے اوپر والی یہ جنت الفردوس، اور نیچے من دونهما، نیچے بھی ایک جنت ہے، متحامتان عینان نضاختان فاکهة ونخل ورمان خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ روزانہ میرا رب جنت کو سجاتا ہے، روزانہ میرا رب جس دن جنت کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ جنت کو روزانہ سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے۔ يفتحها كل يوم 5 مرات ويقول لها ازدادي طيبا لأوليائي وازدادي حسنا لأوليائي، اے جنت حسین ہو جا، خوبصورت ہو جا، اور جنت کہتی ہے اللهم طابت اثماري وامتلأت انهاري واشتقت الى اوليائي فعجل الي باهلي، میرے رب میری نہریں اچھل رہی ہیں، پانی لبالب ہے اور وہ کناروں سے باہر جا رہا ہے، پھل میرے پک چکے ہیں اور نہریں میری لبالب ہیں، میں تیرے نیک بندوں کی منتظر ہوں، انہیں جلدی پہنچا، جلدی پہنچا، جلدی پہنچا۔ روزانہ میرا رب اس جنت کو سجاتا ہے۔ ہاں ایک درجہ اس سے بھی اونچا ہے، ابھی میں نے چھوٹے درجے بتائے ہیں، یہ چھوٹے درجے بتائے ہیں، اب آخری درجہ بتا رہا ہوں جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، جس سے آگے کوئی مقام نہیں، جس سے آگے کوئی مجلس نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں حور نہیں ہے، وہاں قصور نہیں ہے، وہاں اشجار انہار نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں رب خود تمہیں شراب پلا رہا ہے۔ ان الابرار یشربون ویسقون فیہا کأسا، یہ 2 ہوگا۔ تیسرا وسقاہم، وسقاہم کون؟ الحور العین لا، حور نہیں، الغلمان نہیں، خدام نہیں، ازواج نہیں، کون؟ وسقاہم من ربهم شرابا طہورا، وہاں رب ساقی ہوگا، پلانے والا رب ہوگا، پلانے والا رب ہوگا۔ میرا رب کہے گا یا رضوان ارفع الحجب بینی بین عبادی و غباری، رضوان آج پردے ہٹا دے، میرے بندے میرا دیدار کریں، میرے ہاتھوں سے جنت کے جام پیئیں اور میرے نظروں سے میرا دیدار کریں اور کانوں سے میرا کلام سنیں۔ پھر میرا رب کہے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعهم عن اصوات المزامیر، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ گھاٹے کے سودے نہ کرو، گھاٹے کے سودے نہ کرو، بسوں میں گانے نہ چلاؤ، گھروں میں گانے نہ چلاؤ، اپنے موٹروں میں گانے نہ چلاؤ، اللہ کی قسم بڑے گھاٹے میں جاؤ گے، بڑے گھاٹے میں جاؤ گے، بڑے گھاٹے میں جاؤ گے۔ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ جو سنتے سنتے مر گئے، توبہ نہ کی، توبہ نہ کی، توبہ میں تو ہر شے معاف ہے، توبہ نہ کی تو محروم ہو گئے، محروم ہو گئے۔ آج جنت کی عورت گانے والی ہے، جو تھوک ڈالے تو سمندر میں کر دے، تو گائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ جنت کے حوروں سے کہے گا سناؤ میرے بندوں کو جنت کا گیت۔ وہ جب گائیں گی ساری جنت صاف بن جائے گی،
حور آواز ہوگی، یہ ساز جنت ساز اور وہ سر، یہ سر ساز، یہ ساز و آواز مل کر جو گانا چلے گا تو ایک گانا جنت کا 70 سال اندر سنائے. سن لو لذت پاؤ. پھر میرا اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا اچھا ہے. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد تعالی ارفع المنبر واسمعهم، اے داؤد آجا منبر پہ بیٹھ اور لوگوں کو جنت کا گیت سنا. یہ شیخوپورہ میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے، آج نے تو اپنا گیت سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. تو آج کیا سما ہوگا؟ پھر اس آواز پر کیا مستی ہوگی کہ جنت بھی مست ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا ہے میرا حبیب، میرا محبوب، آبا قوسین والا، میرا محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور ہادی اور مہدی اور منجی اور ناہی اور عامر اور مصباح اور مصدق اور طٰہٰ اور یاسین اور مرتضی، مجتبیٰ، مصطفیٰ، اجور اور اکحل اور احور اور احدب اور انور اور اکمل اور اشرف اور اعز اور اتم اور اجود اور اشرف اور ابتہی اور ہاشمی اور تہامی اور مدری اور قرشی اور نظاری اور خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، مامون، معلوم، حفی، حبی، شاہد، مبشر، مزمل، مدثر. یہ میرا محمد آج سنائے گا. کون محمد؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حریثہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابر بن جاہم بن ناحش بن واقی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن اقناط بن ايهام بن مقصر بن ناهد بن دارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آذر بن ناهور بن سرور بن رعوز بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن مردوشار بن ادريس بن يلد بن ملح النيل بن كينان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. میں نے آدم علیہ السلام ساری پیڑھی کو میں سنا دی. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میرا رب کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی رشید کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی مشہور کہتا ہے، کبھی شافی کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی کہتا ہے، کبھی ناجی کہتا ہے، کبھی منجن کہتا ہے، کبھی مصباح کہتا ہے، کبھی طیب کہتا ہے، کبھی مصدق کہتا ہے، کبھی اول کہتا ہے، کبھی آخر کہتا ہے، کبھی ظاہر کہتا ہے، کبھی واضح کہتا ہے، کبھی رسول الملاحم کہتا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی داعی اللہ کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے. یہ میرے رب کا حبیب ہے، حبیب ہے، حبیب ہے. اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی. ہاں لہذا اے میرے حبیب مجھے تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کی نبوت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی نبوت پہ قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ نے کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی. الا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کسی کے شہر کی
کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، لا تمدن عینیک، آپ کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولہ، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے سارے وجود کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الگ 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 آپ کی کتاب کا ذکر کیا، آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، وہذا یاسین والقرآن الحکیم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، آپ کی رات کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کی چادر کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، آپ کے کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر، آپ کی رحمت للعالمین کا ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کل کائنات کا نبی بنانے کا ذکر کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کے ختم نبوت کا ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ کی عالمیت کا ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، آپ کے مبارک چہرے کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے مبارک چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ امام راضی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کا یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ والضحیٰ، انہوں نے 3 ترجمے کیے ہیں، والضحیٰ مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے چھا جانے والے رات کی قسم۔ دوسرا ترجمہ والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ تیسرا ترجمہ والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے نہ میں تم پہ ناراض ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کوہ طور پہ آ، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، بھاگے ہوئے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو اتنا بھاگ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ ہمیں کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جو رب ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مجھے راضی کرو، اور جسے کریم اللہ نے کہا میں دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے، وہ رب ذوالجلال، وہ رب کائنات، وہ رب الرحمن ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہ کہتا ہے فلسوف یعطیک ربک فترضی، مخلوق مجھے راضی کرتی ہے میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ فترضی جو لفظ ہے، جو حرف ہے فا نے جو یہاں خوبصورت منظر پیش کیا ہے، ہزاروں کتابیں لکھو تو وہ بات نہیں بنتی جو فا نے یہاں کر کے دکھایا ہے۔ فترضی، اے میرے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، تجھے خوش کرنا ہے۔ اور میرے آپ کے حبیب نے فرمایا عرض کیا ولن ارضى احد من امتي في النار، پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا، جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ ہاں محمدی پاسپورٹ بنوا لو، محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزا نہ ہو تو سفر نہیں ہو سکتا۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ اپنی زندگی ڈھال لو اپنے حبیب کے سانچے میں، اپنے نبی کے سانچے میں، اپنے نبی کے طریقوں میں۔ اللہ نے حبیب جو بنایا، حبیب
حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے. خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو, تحفہ ہدیہ بھی چاہتا ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو, کوئی ہدیہ تحفہ نہ چاہتا ہو. حبیب اسے کہتے ہیں جسے ملاقات کا شوق ہو, اور خلیل اسے کہتے ہیں جسے ہدیہ ہدایہ کا شوق ہو. یہ فرق ہے خلیل کا, حبیب کا, حلیم کا. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں, خلیل اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ مجھے میری اولاد کو بچا لے بت پرستی سے. اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے اہل بیت محمد خوشخبری ہو, ہم نے آپ کو پاک کر دیا. لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ, بیویاں کیسی ہیں کہ آپ جیسی بیگمات کائنات میں, آپ جیسی خواتین کائنات میں ہے ہی نہیں. ہماری ماں جیسی کائنات میں کوئی خواتین ہے ہی نہیں. میرے نبی کو اللہ نے 11 بیوی عطا فرمائی, ان جیسی کوئی خاتون ہے ہی نہیں. اولاد کو کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ کو کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے کے قریب کر کے کہا علی تجھے بشارت ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. حسن حسین کو جنت کے سردار بنایا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا, کندھے پہ سوار کرایا, کمر پہ سوار کرایا, کمرے میں گشت کروایا, کمرے میں پھر رہے ہیں. دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کر حسن کو زیادہ پیار کرتے تھے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے, وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. جنت کا پاسپورٹ تو لا الہ الا اللہ ہے, ویزا محمد رسول اللہ ہے. اللہ کی قسم ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا, ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا. واحد نبی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے, چال محفوظ ہے, رفتار محفوظ ہے, گفتار محفوظ ہے, بول محفوظ ہے, زندگی محفوظ ہے. اس کی زندگی تو شریعت ہے, دین ہے. جو چیزیں میرے نبی کے ساتھ لگ گئیں وہ بھی محفوظ ہیں. میرے نبی کی 10 بکریاں تھیں, اجوا, سکیا, زمزم, برقع, ورثہ, استقلال, اطراف, غیبا, قمراء. یہ بکریوں کے نام اگر میں نہ بتاؤں یا کسی نے ہمیں نہ بتائے ہوتے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا. تو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے. میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں, ان کے نام 1400 سال ہو چکے ہیں, لکھے ہوئے موجود ہیں, پڑھو. اور ایک بکرا تھا جس کا نام یومن تھا, اور میرے نبی کے 2 اونٹ تھے, ایک کا نام تھا عسکر, ایک کا نام تھا سالم, اور 2 گدھے تھے, ایک کا نام تھا عفیر, ایک کا نام تھا یافور, اور 2 خچر تھے, ایک کا نام تھا دلدل, ایک کا نام تھا فضہ, اور چند گھوڑے تھے جو تبدیل ہوتے رہے. ایک کا نام تھا سجن, ایک کا نام تھا مرتجل, ایک کا نام تھا مرتجل, ایک کا نام تھا سکت, ایک کا نام تھا سبحہ, ایک کا نام تھا ورد, ایک کا نام تھا ورد, ایک کا نام تھا سجل. ایک یہ میرے نبی کے گھوڑے ہیں. ایک کا نام تھا یاسور, ایک کا نام تھا یعقوب. جن گھوڑوں پر انگلی بھی رکھی تو میرے رب نے 1433 سال کے بعد شہوپر والوں کو سنا دیا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تم بھی اس سے پیار کرو. اس کے سانچے میں ڈھلو, اس کی زندگی کو اپناؤ. تبلیغ کسی فرقے کی ترجمان نہیں ہے, تبلیغ کا کام کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہے, تبلیغ کا کام کسی خاص مسلک کا ترجمان نہیں ہے. تبلیغ کا کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمان ہے کہ آؤ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم کرو کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. یا الحمد بیدی یوم القیامہ, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. یطوف علیہ الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون, میدان محشر میں 1000 جنت کے غلام میرے گرد کھڑے ہوئے ہوں گے, میرا احاطہ کیے ہوں گے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها, سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارا نبی نہ داخل ہو جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے.
انا اول من یحاق باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر یہ میں کروں گا۔ پھر نبی نے فرمایا سب سے پہلے یہ میں کروں گا، دروازہ بند ہوگا، سارے جنتی باہر کھڑے ہوں گے، سارے جنتی باہر کھڑے ہوں گے اور سب کہیں گے جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں، جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں۔ تو سارے آئیں گے، ابا آدم، بابا آدم، دروازہ کھلواؤ۔ بابا کہے گا پترو میں تو تمہیں کٹوایا، میں کدھر ہے یاد میں تو تم کا کٹ جوگا ہوں، بڑا جوگا کوئی نہیں۔ تو یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ وہ آئیں گے نوح علیہ السلام، ابانا جدنا استغفر لنا الباب، کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ وہیں گے ابراہیم یا جد الانبیاء استغفر لنا الباب، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میں سارے نبی یوشع، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، ہود، صالح، شعیب، یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، سب اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ سارا جنتی مجمع آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، استغفر لنا الباب۔ وہ کہیں گے لا یفتح الا لاحد، لا یفتح الا لاحد۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، پہلے کوئی نبی یہ نہیں بتائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں دروازہ نہیں کھل سکتا، کوئی نہیں کھلوا سکتا، ہاں ایک ہے جو کھلوا سکتا ہے، وہ کھلوا سکتا ہے۔ کبھی کون کا محمد رسول اللہ، اور کوئی نہیں کھلوائے گا۔ تو یہ سارے آئیں گے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، استغفر لنا الباب، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے اینا لہو، ہائے 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 ہائے، اپنے نبی کی شان دیکھنا۔ تم کہتے ہو سنت کی کوئی گل نہیں، سنت کی کوئی گل نہیں، ایک ایک نوٹ کی بات ہے، ایک ایک ووٹ کی بات ہے، ایک ایک نمبر کی بات ہے، اور سنت کی کوئی بات نہیں ہے، سنت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک نمبر کم ہو تو فیل ہو جاتے ہو، ایک ووٹ کم پڑے تو الیکشن ہار جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایک سنت پہ ہار جیت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اپنے حبیب سے، اپنے حبیب کی تم دیکھو، تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بوٹی لا کے پاس ہونا کہ نہیں ہوتے؟ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا، اللہ پاس کر دے گا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ انا لہو، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ فاخر ساجدا، آپ نے کہا پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میں سجدہ کروں گا۔ تو احمد ربی، پھر میں رب کی تعریف کروں گا، میرا رب مجھے الہام کرے گا، میں تعریف کروں گا۔ پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرے حبیب سر اٹھا، سوال کر پورا کیا جائے گا، شفاعت کر منظور ہوگی۔ تو میں کہوں گا یا اللہ افتح لنا الباب، تو میرا رب کہے گا انت اول من تدخل، پہلے تو جا، تو قدم رکھ پھر دوسروں کو جانے ہوگا، تیری تو خیر جنت کھلے گی۔ تو آپ کھڑے ہوں گے تو سواری اڑتی ہوئی آئے گی، ایک اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی، آپ اس کو سوار ہو جائیں گے، اس کی رسی اوپر سے نیچے گری جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کے رسول نے پکڑ کے اونٹنی کو نہیں چلانا، اس رسی کو کوئی اور پکڑنے والا ہے، یہ رسی کا ڈرائیور کوئی اور بننے والا ہے، کوئی اور بھاگ والا نصیبوں والا آنے والا ہے۔ تو سارا مجمع پنجوں پر ہو جائے گا، مڑ کون؟ حسن حسین نہیں، علی نہیں، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، تو کون؟ اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر بلایا، یہ رسی اس کو پکڑائی ہے۔ تو بلال حبشی جو رب کی محبت میں، رب کے رسول کی محبت میں ٹوٹے ہو گیا، پر کلمہ کفر زبان سے نہ کہا، احد 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 احد،
کنارے لگاتا گیا اور اس کی چربی پگھلتی رہی، اس کا جسم کوڑوں کی تد میں رہا اور وہ ریت پہ رکھا گیا اور گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پتھروں سے مار مار اسے زخمی کیا گیا کہ ایک دفعہ کلمہ کفر کہو۔ اس نے کہا اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ بلال آج میں تیری قدر کرتا ہوں، میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ، چل اس کے ساتھ جنت میں جا۔ آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ کون ہوں گے؟ صدر، وزیر، بادشاہ، تاجر؟ نہیں 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 نہیں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي باب من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل جائیں گے، 8 سارے دروازے کھلیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا، آپ کدھر سے آ جائیں۔ دوسرا کہے گا آپ ادھر سے آ جائیں، تیسرا کہے گا آپ ادھر سے آ جائیں، چوتھا کہے گا میری سعادت آپ یہاں سے گزرے، پانچواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے، چھٹا کہے گا آپ یہاں سے گزرے، ساتواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے، آٹھواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے۔ تو سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ من ہوا، یہ کون ہے جس سے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا۔ ہے محمدی بنو اگر دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سیکھو سیکھو۔ پڑھنے سے نہیں آتی، ساری زندگی پڑھنے میں گزر گئی، پڑھنے سے نہیں آتی، کتابوں سے نہیں آتی، کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ چلنے کے لیے جوہد چاہیے، ماحول چاہیے، صحبت چاہیے، قربانی چاہیے۔ میرا رب میرا رب میرا رب یا حبیبی یا محمد تعالی ارقل ممبر، میرے حبیب آجا، ممبر پہ بیٹھ گیا۔ وہ جنت والوں کو سنا میرے رب میں، شیخوپور والے کے وہ لوگ جو میرے جو شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے، آج ان کو سنا۔ پھر محمد مصطفیٰ کی لے ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، یہ ساز و آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا تمہارا رب ہے تو میں خود سناتا ہوں۔ پردے اٹھ جائیں گے، اللہ سامنے ہوگا، تمہیں قرآن سنائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اس میں 2 باتیں بڑی بنیادی ہیں، ایک اللہ سے جڑنے کی چیز ہے جس کو نماز اور عبادت کہتے ہیں، ایک اللہ کے بندوں سے جڑنے کی چیز ہے جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ 2 چیزوں سے سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد و ربہ، نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور آپ کی آخری وصیت کی دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 90% پنجاب میں لوگ بے نمازی۔ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز اور اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے 2 وصیتیں فرمائیں، الصلاۃ، میں جا رہا ہوں، میری 2 باتیں یاد رکھنا، گویا میری ساری زندگی کا نچوڑ 2 باتیں ہیں، 2 باتیں، نماز اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے میری امت کے غریبوں پر، غلاموں پر، نوکروں پر، ماتحتوں پر، تمام کمزور طبقات پہ رحم کرنا، جابر نہ بننا، ظالم نہ بننا۔ سارا دین بلکہ ایک اور طرف بتاؤں، دین عبادت سے شروع ہوتا ہے
اور اچھے اخلاق پہ جا کر مکمل ہوتا ہے. اس کی ابتدا عبادت ہے اور اس کی انتہا اچھے اخلاق ہیں. عبادت سے دین مکمل نہیں ہوتا. عبادت دین کی بنیاد ہے، بنیاد ہے. اس کی تکمیل اور اس کا پورا ہونا وہ اچھے اخلاق پر ہے. اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے. میں پوری دنیا پھرا ہوں، عبادت موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں. اخلاق مٹ چکے ہیں، اخلاق مٹ چکے ہیں، اخلاق مٹ چکے ہیں. نہ برداشت ہے، نہ ضبط ہے، نہ تحمل ہے. نہ دین کی وجہ سے اختلاف برداشت ہے، نہ دنیا کی وجہ سے اختلاف برداشت ہے. مزاج کے خلاف کوئی بات آئے گی ایک دم سارا جسم آپ کو بوڑھا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، ایمان کا کمال نماز روزہ نہیں، حج زکات نہیں. ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں. میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو. تو میرے نبی نے فرمایا، حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. سارے دین کا خلاصہ دو باتیں، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک نماز نہ چھوڑو. اللہ کے دربار میں جھکو، اللہ کو مناؤ، اس کے سامنے گر کر سجدوں کے ساتھ اسے راضی کرو. کہ نماز نہ ہو تو دین ہی کوئی نہیں ہے. من ترکھا فقد حرم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے سارے دین کو قربان کر دیا. او بھائیو، او بھائیو، او بھائیو، آخری چیز اپنے نبی والے اخلاق بناؤ. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بن جاؤ. اختلاف پر آئے، سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا وہ علاقائی ہو یا وہ قبائلی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، برداشت کر کے محبتوں کو باقی رکھو. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبتیں کرنا ہے، آپس میں محبتیں کرنا ہے. شیطان نے کبھی دین کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی فرقہ واریت کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی اختلاف رائے پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی سیاست کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی مال کی بنیاد پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی رشتے ناتوں پر نفرت کی آگ بھڑکائی. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو. ایک دوسرے کو عزت دو، احترام دو، ایک دوسرے کے جان مال کی حفاظت کرو. ماں باپ کو عزت اور زندہ ہے تو جنت کا وسیلہ بنا لو، جنت کا وسیلہ بنا لو. میرے نبی کا فرمان تمہیں سناؤں. میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی، بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. اخلاق ختم ہو گئے، اخلاق ختم ہو گئے. کچھ نہ کچھ عبادات موجود ہیں، کچھ علم بھی ہے، کچھ ذکر بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے. نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے، درگزر کرنا نہیں ہے، چھوٹا بننا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا، کامل اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احاسنکم خلقا والطفکم باہلہ، احاسنہم خلقا والطفہم باہلہ. سنو، سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے، سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو بیوی سے حسن سلوک رکھتا ہو. بہت سے لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق برتتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر کے، ذلیل کر کے خوار کر دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہو. میرے نبی نے فرمایا، تم اخلاق اچھے بناؤ، میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ، الا انبئک باخلاق الاولین والآخرین. ابو ہریرہ، تمہیں انسانیت کے اخلاق کی انتہا بتاؤں، تمہیں اولین آخرین کے اخلاق بتاؤں. کلمہ ہوا،
یہ کیا ہے؟ تفصل من قطعک وتعطي من حرمک وتعف عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو توڑے اس سے جوڑ، جو محروم کرے اسے عطا کر، جو زیادتی کرے اسے معاف کر۔ یہ ہیں اولین و آخرین کے اخلاق، اولین و آخرین کے اخلاق۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو کیا دکھ دیا عبداللہ بن ابی نے، کیا کیا دکھ نہیں دیا، کیا کیا، صرف ایک حضرت عائشہ کا واقعی دکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ مر گیا، منافق، کھلم کھلا منافق۔ ایک دفعہ آپ پانی پی رہے تھے تو ان کے بیٹے پکے مسلمان تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کو مل جائے۔ تو آپ نے بچا دیا، کہنے کا باپ یہ پانی پی لو۔ کہ کیا ہے؟ کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچایا ہوا پانی ہے، پینے شاید میرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے کا کوئی پیشاب لیا وہ پینے کا یہ نہیں ہوتا۔ اور کھلا بیٹے نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، میری عزت رہ جائے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جنازہ پڑھا، آپ نے اپنا کرتا دیا، کرتا کا یہ میرا کرتا لے جا، یہ اس کو کفن پہنا، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اور جنازے پہ کھڑے ہو گئے، آگے حضرت عمر آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ تو منافق ہے۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جائیں، ابھی میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا۔ ہے اور سنو، میرے رب نے کہا، میرے نبی نے کہا، میرے رب نے کہا تھا اے میرے حبیب تو 70 دفعہ بھی پڑھے گا نا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 دفعہ بھی تو اس کے لیے استغفار کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ مجھے یہ کہتا نا کہ تو 70 دفعہ اگر اس کے لیے کرے گا توبہ استغفار تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں، 70 دفعہ استغفار۔ کیا وسعت ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، ارے تو مسلمان ہی نہیں، کافر بنانا تو آج ایسا آسان ہوا پڑا ہے، ساری امت ہی کافر ہے۔ دل چھوٹے نہ کرو، محبتیں رکھو، محبتیں رکھو، محبتیں رکھو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پہ مر گیا ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا اور سنو، جنازہ لے کے چلے، قبر میں اتار دیا، آپ پہنچے بعد میں، تو آپ نے کہا باہر نکالو، قبر سے باہر نکالو، باہر نکالا، آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقوں نے کلمہ پڑھا، کفار ایمان لائے، منافق کفار ملے جلے 1000 نے کلمہ پڑھا کہ یہ اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقوں نے کلمہ پڑھا، کفار ایمان لائے، منافق کفار ملے جلے 1000 نے کلمہ پڑھا کہ یہ اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، یہ مبارک زندگی تبلیغ میں سیکھی جا رہی ہے، یہ پیغام تبلیغ میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھو اور اس کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کے لیے پھرو۔ یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں جانا ہے، لیکن بہت بڑا مجمع ہو، شیخوپورہ کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہو، میں ایک آپ لوگوں سے، سارے مجمع سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں، میری اس درخواست کو اللہ کے واسطے ٹھکرانا نہیں۔ میری گزارش یہ ہے آپ جتنا مجمع آئے ہوئے ہو، جتنا مجمع موجود ہو، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ جاؤ، یہ میری ایک گزارش ہے۔ اور میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر
اور آپ بھائیوں کے مفاد کو اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 10-12 ہزار کا مجمع ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو. نیت کرتے ہو بھائی؟ نیت کرتے ہو؟ میرے رب کے ہاں توبہ ایسا عمل ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کر ایک دفعہ کہے تو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. اور میں نے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کرتے ہو سارے؟ تو سارا مجمع ایک دفعہ کہو دل سے یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ، ایک دفعہ اور زور سے. میں 3 دفعہ اس لیے کہلاتا ہوں کہ اگر پہلی 2 دفعہ میں غفلت ہے تو تیسری دفعہ اللہ کرے دل بولے یا اللہ میری توبہ. اب مجھے نہیں پتا کس نے دل سے کہا، انشاءاللہ سب نے دل سے کہا ہوگا. جس بھائی نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ان کو مبارک ہو، ان کے سارے گناہ معاف ہو. اور وہ سب ایسے بیٹھے ہیں جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، سب گناہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. ہاں فرائض باقی ہیں، کیسے پورے کرنے ہیں علماء سے پوچھنا. حقوق کی ادائیگی باقی ہے، وہ کیسے کرنی ہے علماء سے پوچھ کر وہ کرتے رہنا. لیکن آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور آپ سارا مجمع کھڑا بیٹھا ایسے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. تو توبہ پکی ہو اور ساری امت سے توبہ کروانے کے لیے بھائیو ہم خود بھی نکلتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں آپ بھی نکلو. گھر بیٹھے دین نہ آتا ہے، نہ اندر میں اترتا ہے، نہ رچتا ہے نہ بستا ہے. اس کو رچانے بسانے کے لیے اور آگے پہنچانے پھیلانے کے لیے بھائیو یہ قدم کا اٹھنا اپنی جان مال کے ساتھ، یہ تبلیغ کی محنت ہے. اس کو بھائیو محبت سے لو اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جہان میں خوشحال کرے گا، نہال کرے گا. اب جو بھائی نقد تیار ہوں 4 مہینے چلے کے لیے وہ کھڑے ہو کر اپنے نام پیش کروا دیں. کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہو بھائی، دعا تک بیٹھے رہو. جو بھائی نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. جو بھائی نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں، جو نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اللہ قبول فرمائے. نام تو کیا اللہ قبول فرمائے. پچھلے 4 مہینے والے جو جماعتوں میں عام ہیں وہ تو بیٹھ جائیں، جو جہاں سے مقامی ہیں وہ کھڑے. جو جماعتوں میں چل رہے ہیں وہ نہ کھڑے ہیں. جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہیں. جو جماعتوں میں جو نکلے وہ بیٹھ جائیں. جی بھائی فرمائیں گے. محمد اشفاق چلا. جو دوست پچھلے 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہوئے ہیں، جب یہ دعا ختم ہو جائے گی تو آپ سب یہاں ممبر کے پاس آ جائیں. بھائی آپ یہاں ممبر کے پاس آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ. جو بھائی دعا کے بعد آپ لوگ دعا کے بعد ابھی بیٹھے ہیں، دعا کے بعد تشریف ہے. دعا کے بعد ابھی آپ کا اجتماع ہو رہا ہے. 19 مئی کو اجتماع ہو رہا ہے. اس اجتماع سے پہلے اجتماع پر اپنی اپنی مسجدوں سے، اپنے اپنے گاؤں سے، محلے سے جو بھائی جماعتیں تیار کریں گے وہ کھڑے ہو کے دبا دیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ آیا مجمع قبول فرما. ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے در کے سوالی ہیں، شکاری ہیں، فقیر ہیں، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں. ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو شکا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے
ہمارا پورا دیش آفات میں ہے، مسائل میں ہے، پریشانیوں میں ہے، میرے آقا امیر غریب سب پریشان ہیں، یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا ہمارے کو گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت میرے مولا یا اللہ تباہی و بربادی کا شکار ہے، بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ لیکن ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ جو تجھے اپنے محبوب سے محبت تھی اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تو اپنے رحمت کے دروازے کشادہ فرما، اپنے غضب کے دروازے بند فرما، پکڑ کے دروازے بند فرما، یا اللہ جو چاروں صوبوں میں بدامنی اور نفرت کی آگ اور قتل و غارت، چوری اور ڈاکے اور دشمنیاں، یا اللہ ایک عجب جنگل بن گیا ہے ہمارا دیش، اے کریم آقا تو نے عرب کے آپس میں لڑنے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور ان کو تو نے یا اللہ ایک دوسرے پر قربان ہونے والا بنا دیا تھا، تو مرتے مرتے بھی اوروں کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا سے جانے والے بن گئے، یا اللہ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اور طاقتور کمزور کو کھاتا چلا جا رہا ہے، اور ظلم و ستم کے عجب عجب واقعات دھرتی پر نمودار ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، اے مولا ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے سفید سوال کرتے ہیں تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اور یا اللہ یہ عذاب و بلا ہٹا دے، یہ مسائل ہٹا دے، یہ پریشانیاں ہٹا دے، یا اللہ امن والا دیش بنا دے، اطمینان والا دیش بنا دے، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ سارے انسان تیرے بندے ہیں، تو نے بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے، آدم کی ساری کالی گوری نسل امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، یورپ، یا اللہ یہ سب کے سب تیرے ہی میرے مولا بندے ہیں، یا اللہ یا اللہ تو ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ جو فرعون سے تب لوگ ہیں جہاں بھی ہیں جس ملک میں بھی ہیں جنہوں نے تیری دھرتی کو لوگوں پر تنگ کر دیا ہے اور اپنی قوت پر انہیں غرور اور تکبر آ گیا ہے اور وہ تجھے بھی للکارتے ہیں تو تیری یا اللہ مخلوق کو بھی تباہ کرتے ہیں، اے مولا تو ان فرعونوں کو کی پکڑ فرما، انہیں ہلاک و برباد فرما۔